جو موقع ہوتا ہے اس کو بہت ہی بھرپور اور جوش و خروش سے جو ہے منایا جاتا ہے. سو اس کا سارا کریڈٹ ہمارے جو بہت ہی پیارے سے سی ای او ہیں سر کامران حامد راجہ, ان کے سر ہے کہ وہ خود پرسنلی ان سب چیزوں میں, چاہے ربیع الاول ہے یا کوئی اور پاکستان ڈے ہے یا کوئی بھی اہم دن ہوتا ہے پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے, تو وہ اس میں بھرپور جو ہے وہ انٹرسٹ لینے کے ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ یہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. تو سر تھینک یو سو مچ فار یور امیزنگ اسٹیٹک سینس ایز ویل ایز آپ کا جو انٹرسٹ ہے ان ایوری ایسپیکٹ آف جو پاکستان میں جتنے بھی ہمارے خوبصورت دن آتے ہیں ان کے لیے. باقی ایک شو ریل جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے اس کو کی جو ڈیکوریشن ابھی آپ دیکھیں گے, جو شو ریل دیکھیں گے وہ سعدیہ خان نے کی ہے. اس کے بعد شوٹ جو کیا ہے وہ ہمارے پروڈیوسر ہیں یاسر زمان, انہوں نے کیا. کیمرامین جو تھے وہ تھے رفیق, اینڈ ایڈیٹر جنہوں نے ایڈٹ کیا اس کو وہ ہے اسد. سو ان سب کا شکریہ. یہ آفیشیل ربیع الاول کی جو ہماری ڈیکوریشن ہے یہ اس کی ساری ٹیم تھی جنہوں نے ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ پورا جو چینل ہے وہ کس طرح خوبصورت طریقے سے پیارا لگ رہا ہے. سو آج کا شو آپ سب کے لیے اور میرے لیے باعث خوشی اور عزت اور اوور ویلمنگ میرے لیے بات ہے کہ ربیع الاول کے یہ 3 دن جو ہے, اسپیشلی پرسوں کا عید میلاد النبی, وہ ہماری ٹیم کے حصے میں آیا ہے. سو کوشش رہے گی کہ خوبصورت باتیں یہاں پہ ہوں, کوکنگ بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کالز بھی ہوں گی. 05180945119 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, سب سے پہلے آج کا آپ کو سوال بتا دوں کہ وہ کون سا لفظ ہے جسے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے. وہ کون سا لفظ ہے جسے شیطان, بہت سارے نام ہیں شیطان کے, وہ سنتے ہی بھاگ جاتا ہے. اس لیے ہر کام اس خوبصورت لفظ سے شروع کرنا چاہیے. چلے میں نے آپ کو اتنی ہنٹ دے دی ہے. ساتھ آج ہمارے ساتھ ہوں گے سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب جو کہ ایک ینگ ریلیجس اسکالر اور بہت خوبصورت بولتے ہیں, ان سے ملاقات کرائیں گے. اور ہمارے ساتھ ہوں گی نعت خوان عائشہ صدیق, اینڈ ایک میل نعت خوان بھی ہوں گے ارسلان اقبال کریمی جو کہ خوبصورت نعت خوانی کرتے ہیں. اور آج کلام آپ کو ہم دکھائیں گے, میں سجدہ کروں یہ دل کو. سیدہ اریبہ فاطمہ جو ہے ان کا جو انہوں نے خوبصورت طریقے سے اس کو پڑھا ہے تو وہ آپ کو سنائیں گے. اور ساتھ ساتھ اچھا آپ کے لیے کچھ سوال بھی ہیں, لیکن وہ جو ہمارے اسکالر ہوں گے وہ ان سے بھی پوچھیں گے. لیکن اگر آپ کا کوئی سوال ہے, کیونکہ وہ ایک ینگ ریلیجس اسکالر ہے تو ہی از ویری ویری گڈ ٹو ٹاک ٹو, تو اس لیے آپ ان سے بھی کال کر کے سوال کر سکیں گے. تو ہماری یہاں کی جو خوبصورت ڈیکوریشن ہے پہلے آپ کو وہ دکھا دوں. کچن کی, کچن میں بھی یہ دیکھیں نا خوبصورت جو ہے پیاری پیاری جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں. اور بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت. ناظرین اتنا میں آپ کو بتاؤں, جب میں انٹر ہوئی نا تو ایسی کوئی فیلنگ ہوئی ہے, لیکن اتنی بڑی پاک ہستی کے لیے یہ ہمارا ایک حقیر سا نذرانہ جو ہے, بٹ ان کا نام جہاں پہ بھی لیا جاتا ہے وہاں پہ برکت اور ایک خوبصورتی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. تو جس پاک ہستی کے لیے یہ جو ہے محفل سجائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہیں. اور سبزی میں آج لوکی کی سبزی جو ہے ترکاری بنائیں گے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین جو سبزی تھی وہ پمپکن تھا, یعنی جو گھیا, وہ بڑا والا جو پمپکن ہوتا ہے یلو کلر کا, اور اس کے فوائد بہت ہوتے ہیں. تو اس لیے میں بہت سارے سبزی والوں کے دیکھتی ہوں وہ پڑے ہوتے ہیں, جنرلی لوگ نہیں لیتے, اس کا حلوہ بناتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی سبزی بنائیں یا اس کی ترکاری بنائیں تو وہ بہت مزے کی ہوتی ہے اور صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے. تو باقی پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اپنا جو خوبصورت ہمارا چینل ہے اس کی جو ربیع الاول کی ڈیکوریشن ہے وہ چل کے دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد بیوٹیفل ناظرین آپ نے دیکھا ہمارا پورا نیٹ ورک جو ہے اس وقت ربیع الاول کی خوبصورتی میں جگمگا رہا ہے. اندر بھی آفس جو ہمارا پورا نیٹ ورک ہے ادھر بھی ڈیکوریشن ہے اور بہت پیاری. سو براوو ٹیم خیبر نیٹ ورک اسلام آباد اینڈ سعدیہ اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے بہت خوبصورتی سے سارا کچھ سجایا ہے. اور یہاں کی بھی جتنی ڈیکوریشن ہے اس کا سہرا ان کی ٹیم کی طرف اور ان کی طرف جاتا ہے. سو تھینک یو ونس اگین. بہت ہی سرین ماحول ہے,
کال آپ کر سکتے ہیں. اور آج کا سوال آپ کو جلدی سے دوبارہ سے بتا دوں کہ وہ کون سا لفظ ہے جسے سنتے ہی شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. میں بھی یوز کرتی ہوں ناظرین بہت زیادہ. پھر آپ کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے بہت اچھا بنتا ہے. آج عید میلاد النبی کا ہمارا فرسٹ شو ہے. کل بھی ہوگا اور پرسوں ماشاءاللہ سے 12 ربیع الاول کا شو بھی ہماری قسمت میں آیا. شکر الحمدللہ. کچھ اللہ کا کرنا ہوتا ہے کہ جو ایسی خوبصورت دن ہوتے ہیں وہ ہمارے حصے میں آتے ہیں. لوکی کی ترکاری بن رہی ہے. اس میں لوکی جو ہے 3 عدد ہے. کیونکہ یہ بن کے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اس لیے جو ہے آپ بے شک 1 کلو اگر یوز کریں تو بہت اچھا ہے. اس میں آئل، 2 عدد پیاز. اور ناظرین آپ کو میں نے صرف بتانا ہے کہ بہت دعا کریں. ہمارے بہت ہی پیارے گلداد بھائی جو ہے ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ڈینگی جو ہے وہ منہ زور ہوا ہے، تو اس لیے اپنا خیال کریں. ماسکیٹو ریپیلنٹ لگایا کریں، فل سلیوز پہنیں، اور جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے اس جگہوں کو صاف رکھیں کیونکہ ڈینگی نے اپنا ایسا کوئی اٹیک سب پہ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ گلداد بھائی کو جلد سے احتیاط کرے. آمین ثم آمین. ان کو ہم بہت مس کر رہے ہیں. وہ ہماری ٹیم کا ایک بہت ہی اہم ستون ہے. اور یہ جو سیٹنگ ہے آج تھوڑی سی آگے پیچھے ہوئی لیکن اس کو تھوڑا سا مینیج کر لیا گیا ہے. اس میں جو ہے 2 عدد پیاز ڈلیں گے، 3 سے 4 جوے لہسن جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا کوٹ لیں گے. آج گلداد بھائی کے سارے کام مجھے کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اور اس میں 2 سے 3 عدد ٹماٹر ڈلیں گے، ہری مرچ ڈلے گی، ہرا دھنیا ڈلے گا. بہت ہی سمپل طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے اصل ٹیسٹ کو آپ کل نہ کریں. اس میں ہلدی پاؤڈر ڈلے گا 1 ٹی اسپون، لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون، دھنیا پاؤڈر 1 ٹی اسپون اور حسب ذائقہ نمک ڈلے گا. اور تھوڑا سا سرکے سے میں ایک اور چیز بناؤں گی کیونکہ سرکہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ سرکہ اور پیاز اور اس کے اندر جس طرح نہیں ہوتی ہے آپ کی سوٹیڈ ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں، لیکن جنرلی ان کے دسترخوان پہ سرکے کے اندر پیاز ضرور ہوتا تھا تاکہ ایک تو اس کی اسمیل کم ہو جاتی ہے اور یہ کہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. سو سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے کٹ کریں گے اور آپ لوگ کی کالز بھی آ سکتی ہیں اسی ٹائم میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو سوری کال ہے ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں سورہ مسرت بات کر رہی اسلام آباد سے، آپ کی بہت پرانی فین. سوری کون بات کر رہی ہیں؟ نام نہیں آیا. نام بتا دیں گی؟ مسز سورہ مسرت مشی. مسز سگرا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں مسز سگرا؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کا سیٹ بہت پیارا لگ رہا ہے اور آپ نے کپڑے بھی بہت پیارے پہنے ہوئے ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، تھینکس الاٹ. سو سگرا جی سوری مسرت، آپ کے سوال کا جواب بھی دیتی ہوں. تعوذ ہے. کیا ہے؟ تعوذ ہے لفظ جو آپ نے پوچھا، سوال کا جواب. کہ وہ کون سا ہے جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جی وہ کیا لفظ ہے؟ تعوذ. تعاون؟ تعوذ پورا پڑھوں؟ تعاون. ایسے آپ کو صرف بتانا تھا کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ. الرجیم. اچھا پورا بولے نا، وہ پھر سمجھ نہیں آیا مجھے، معاف کیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. آپ نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے ٹھیک ہے. سو کیا آپ کے گھر میں کیا تیاریاں ہوتی ہیں ربیع الاول میں؟ اوکے ناظرین، آئی تھنک کوئی آپ لوگوں کے فالٹ ہوتی ہے. اور جب بھی آپ کال کریں پلیز جو ٹی وی کا والیوم ہے نا وہ بند کر دیا کریں. او نو ناظرین، یہ کیا ہو گیا؟ سوری، وہ پیلر ہوتا ہے نا، پیلر. میں ذرا پیلر ڈھونڈ لیتی ہوں، ایک سیکنڈ. پیلر، ویئر از دا پیلر؟ اوکے ناظرین، یہ پڑا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے. چڑا جب آپ چیزیں خود نہیں رکھتے نا پھر آپ یہ دیکھیں، ہم نے آپ نے پیلر سے لوکی کو اس طرح پیل کرنا ہے کیونکہ جب آپ چھری سے کریں گے تو آپ کا بہت زیادہ چھلکا جو ہے وہ اتر جائے گا. یہ دیکھ لیں، پیلر آپ کے پاس ہونا چاہیے اس طرح کی جو سبزیاں ہیں ان کو چھیلنے کے لیے. یہ دیکھیں، اگر قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا. یہ دیکھیں، بالکل جو ریکوائرڈ ہے نا وہ چھلے گا، ایکسٹرا نہیں جائے گا. اب یہ ہم نے 1 چھیل لیا، 2 چھیلیں گے. اس کی ایٹ لیسٹ
3 سے 4 لوگوں کے لیے یہ ترکاری جو ہے ناظرین ایک بات ہے جوک سپاٹ. ابھی جو یہ سیلاب آئے ہیں نا, کل چناب دریائے چناب میں بھی بہت طغیانی تھی اور کافی سارے جو گاؤں ہیں ارد گرد اور ایریاز ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں. یہ ابھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا لیکن آنے والے دنوں میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اسپیشلی سبزیاں ہو گئیں, چاول ہو گئے, باقی جو فصلیں ہیں جو تباہ ہوئی ہیں, اس کا آپ کو پتہ اب سے 3 سے 4 مہینے یا 2 مہینے کے بعد پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. اس لیے چیزیں ضائع نہ کریں اور چیزوں کی ویلیو کریں کیونکہ اس وقت, اور اللہ سے توبہ کریں. کچھ ایسے اعمال ہیں ہم پاکستانیوں کے جس کی وجہ سے ہر جگہ جو ہے نا اس وقت پرابلم ہی پرابلم ہے. تو کچھ اعمال, اب آپ کہیں گے کہ جی گوروں کے وہاں پہ کیوں نہیں ہوتے. دیکھیں ہم لوگوں کے ملک کے نام کے آگے اسلامک ریپبلک آف پاکستان لگتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باقی لوگوں سے ہم قریب ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور کلام پڑھتے ہیں اور ایک اللہ کو مانتے ہیں, اور جو ہمارے پروفٹ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی. یہ سب چیزیں ملا کے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں کیوں نہیں آتا, کیونکہ ہم لوگ دیکھیں نا ایک تو جھوٹ بہت بولتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, حق مارتے ہیں, ظلم ہے, ناانصافی ہے. اب اتنی ساری چیزیں اگر کسی معاشرے میں ہوں اور ایک معاشرے کا حال برا ہو تو پھر آپ کویسچن نہیں کر سکتے کہ جی ایسا کیوں ہے, ہمارے ساتھ کیوں ہے. وہ تو ہونا ہے کیونکہ جہاں پہ ناانصافی ہے, ظلم ہے, بربریت ہے اور لوگوں کا اور غربت ہے. لوگ جو ہے اس وقت جو پیسے کمانے کے چکر میں جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ حرام حلال کی کوئی وہ نہیں ہے, تفریق نہیں ہے, تو اس میں تو ایسا ہونا ہے نا. تو اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا استغفار بھی کریں کہ ہمارے ملک پہ اس وقت کافی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اچھا اب آپ نے اس کو اس طریقے سے کاٹنا ہے, 4 ٹکڑے کر کے آپ نے سبزی کو ایسے کاٹنا ہے. یہ دیکھ لیں, یہ اس طریقے سے آپ نے کاٹنا ہے جس طرح ترکاری ہوتی ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اونچا کر دیں. کون بول رہی ہیں؟ میں سدرا ملک ڈیرہ سبلا خان سے. کیسی ہیں سدرا, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہوں, آپ سنائیں؟ شکر الحمدللہ سب خیریت ہے. عید میلاد النبی آپ کو مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت مبارک. شکریہ. آپ کے گھر میں کیا خاص ہوتا ہے انتظام؟ ہمارے گھر میں پلاؤ بنتا ہے بہت شوق سے. اب بھی سامان لیا ہو یار, نیکسٹ ٹائم بنائیں گے شام کو مطلب. اچھا زبردست بناتی زبردست. بھی میں خود ہوں, میری امی اور میں مل کے. اچھا ناظرین الارم بج رہا ہے, سوری یہ الارم ہے, یہ رات تک بجتا رہے گا, سوری. اچھا یہ بتائیں کہ آج کا سوال کا جواب دینا چاہیں گی کہ وہ کون سا لفظ ہے جسے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے؟ سوال کا جواب نہیں آتا. نہیں آتا؟ آپ کو نہیں پتا کہ کون سا لفظ ہے جس سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے؟ کس سے بھاگتا ہوگا آپ کے خیال میں, کس لفظ سے؟ میں بہن سے پوچھتی ہوں. بہن سے پوچھتی ہیں؟ بہن کریے سب. اچھا اوکے, چلے پوچھ کے بتائیں. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. ناظرین اتنی چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ہم سوری, مجھے تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے. ٹرائی بھی نہیں کرتے آپ لوگ نا. ایک تو آپ لوگ پڑھنے لکھنے میں کوشش بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کوشش کرتے آپ لوگ؟ زندگی کیا صرف کھانا پینا اور سونا اور شادی اور بچے ہوتا ہے؟ نہیں, یہی مسئلہ ہے. یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ پڑھنا اور سیکھنا نہیں چاہتے. دیٹس دا مین پرابلم. اچھا آ جاتے ہیں اب واپس سبزی پہ. ناظرین آج جو ہے کٹنگ کرنی پڑ رہی ہے. اچھا یہ دیکھ لیں, ہم نے لوکی 2 سیکنڈ میں جو ہے یہ ترکاری جو ہے ریڈی ہو گئی. میں یوزلی کوکنگ گھر پہ خود کرتی ہوں نا, تو اس لیے مجھے تھوڑی سی پریکٹس ہے. یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا. اب ہم نے جو پیاز ہے, سب سے پہلے ہم نے اس کا مسالہ بنانا ہے. بہت ہی پیارا سا اور سمپل سا مسالہ. یہ ہو گیا. اب ہم نے چولہا آن. یہ کیا ہو گیا ناظرین؟ آج ہی کچھ ہوا ہے. اوکے ابھی اس کا انتظام ہوتا ہے. ہاں اچھا نہیں, باہر سے ہوگا. باہر سے کر رہا ہوں جلدی سے. ناظرین آن ہے.
چل گیا. اس والے کو کیا ہوا ہے؟ ٹھہرے ناظرین، میں ایک مکینک بھی ہوں، فکر نہ کریں. جل گیا تھوڑا سا. آپ کو پتہ ہے مجھے پلمبرنگ کا کام بھی آتا ہے تھوڑا بہت. مجھے کچن کی چیزیں خراب ہو جائیں، سیوریج میں کچھ مسئلہ ہو جائے، یہ میں نے خود سے جو ہے نا، اس کے لیے ایک ایک چیز کے لیے کون بلائے. گورے تو اپنا سارا اس طرح کا کام کرتے ہیں. اب ہم نے کیا کیا، آگ جل چکی ہے، پیاز جو ہے باریک جو سالن کٹ ہے نا، اس طرح آپ نے کاٹ کے اس میں شامل کرنا ہے. تیل میں جیسی اس کو کاٹ لوں گی، اس کے بعد ہم اس میں تیل شامل کریں گے. یہ 2 عدد درمیانے سائز کے پیاز، بہت ہی مزے اور بہت جلدی. لوکی جو ہے وہ سب سے جلدی بننے والی سبزی ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے ناظرین، اور میری تو بہت فیوریٹ ہے. آئی لو اٹ. باقی ایک اور کالر ہے، ہم سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی. بشرا ایوب صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک. خیریت؟ آپ سنائیں، سب خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ بڑے دنوں بعد آپ کی کال ملی. بہت شکریہ، تھینک یو. کیا کہنا چاہیں گی بشرا جی؟ آج آپ تو لوکی بنا رہی ہیں. ماشاءاللہ بہت. یہ لوکی تو معدے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. میری تو بہت فیوریٹ ہے. میں لوکی اور چپاتی اور روٹی جو ہے نا سلاد کے ساتھ، میرے لیے زبردست ہے. جی، یہ بہت معدے کے لیے نا بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. بالکل. آپ پتہ ہے کیوں نہیں ہم لوگ سبزیاں ہر وقت گوشت کہ جی گوشت پکا، حالانکہ سبزیاں بھی ماشاءاللہ سے مہنگی ہیں، ایسی نہیں ہے کہ سستی ہیں کوئی. ہاں بالکل. تو اور آپ سنائیں، کیسی کیا تیاریاں آپ کی اس کے لیے، ربیع الاول کے لیے؟ ماشاءاللہ بس اب میلاد کرانا ہے، بس اسی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. جی. زبردست. اور باقی آپ کا سیٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، دیکھا ہے ابھی، بہت پیارا لگ رہا ہے. تھینک یو. اور آپ دوبارہ خود سے بھی بہت دیکھیں پیاری لگ رہی ہیں. آپ خود بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو. شکریہ بہت بہت. تھینکس اے لاٹ. اور میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا جی کہ چکن اور کریلے بنائیں، شاید آپ نے بنائے ہوں گے، شاید میں مس کر گئی. جی بنائے تھے میں نے. بشرا ایوب صاحبہ بنائے تھے چکن اور کریلے. ہاں بالکل. میں نے پھر پروگرام مس کر دیا وہ. تو چلیں کل آپ کے لیے بناتے ہیں چکن کریلے، کیونکہ پرسوں جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، تو پرسوں ہم نے صرف میٹھا بنانا ہے، تو آپ کے لیے کل چکن اور کریلے بنا لیتے ہیں. بشرا ایوب، بہت شکریہ. تو کل کا شو آپ نے پھر دیکھنا ہے. انشاءاللہ کال بھی کروں گی. کال بھی کیجیے گا. بڑا آسان طریقہ ہے، جو میرے جی ہوتے ہیں آسان ہی ہوتے ہیں بہت. کریلے اور چکن. جی چکن اوکے. اس میں یہ کہ اگر آپ نے چکن نہیں ڈالنا، گوشت ڈالنا ہے، تو آپ کی مرضی ہے، آپ مٹن یا بیف بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں پریفر کرتی ہوں چکن. جلدی بھی بنتی ہے، اور آج کل گوشت کے حوالے سے کچھ میرا دماغ الٹا ہوا ہے. سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات؟ میں سمجھ گئی بالکل. اس سے اچھا وہ چکن ہی اچھا ہے. ہاں، یہ نہ ہونا کہ ڈھینچو کھا جائیں ہم لوگ. ہم پچھلے دنوں میں نا، پچھلی سردیوں میں ہم لوگ جاتے تھے وہ چپل کباب کھانے. تو وہ سب گھر میں یہ مزاق چلتا رہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا کھا کے پچھلے سال سردیوں میں. وہی نا. اب تو میں قیمے کی باہر کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گی. پتہ چلے گھر آ کے ہم بھی ڈھینچو کرنا شروع کر دیں. بالکل ہے نا. تو بس یہ کہ چکن اور کریلے انشاءاللہ کل آپ کی فرمائش پہ بنیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینکس اے لاٹ. ناظرین، بڑی پیاری بشرا ایوب صاحبہ سے بات کرتے کرتے یہ دیکھیں، آپ نے پیاز کو صرف اتنا کرنا ہے کہ وہ ہو جائے، مطلب اس کا کچا پن ختم ہو جائے. اس میں 3 سے 4 ہم نے یہ ہری مرچیں ڈالنی ہیں ڈنڈی توڑ کے. یہ ڈال دی 3 سے 4 ہری مرچیں. اور جو لہسن ہے نا، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹنے کی ضرورت نہیں، آپ نے اس کو اس طرح 3 کرنا ہے، اور اس کے بعد باریک چاپ کیا ہوا نہیں ہوتا جس طرح آپ چائنیز میں ڈالتے ہیں، یہ باریک چاپ کیا ہوا یہ ہم نے ڈال دیا. اگر آپ کے پاس ادرک ہے تو آپ ادرک بھی ایڈ کر لیں. یہ شامل کیا. اس میں اب ہم ٹماٹر اگر نہ ہو آپ کے پاس تو آپ نے دہی کا 1 کپ ڈالنا ہے. اگر ٹماٹر آپ کے پاس نہیں ہے، اس سے اور زیادہ مزے کی سبزی بنتی ہے. 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر ڈالتے ہیں، اور دھنیا. یہ دھنیا نہیں، یہ تو گرم مسالہ لگ رہا ہے مجھے.
جی میری ٹیم جو ہے ان کو یہ میں آدھا ہی چمچ گرم مسالہ ڈال رہی ہوں. دھنیا میں ابھی ڈال دیتی ہوں. 1 ٹی اسپون یہ ڈالیں گے ہلدی پاؤڈر, اور اس میں ہلکا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ جلے نہیں. یہ شامل کیا. 2 عدد ایک درمیانہ اور ایک نارمل سائز کا ٹماٹر شامل کرتے ہیں اس میں, اور کٹنگ بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں نا جی, ایسا نہیں ہے کٹنگ آتا ہے میری کو. یہ ٹماٹر آپ نے گول کاٹنے ہیں. گول ٹماٹر بہت جلدی جو ہے گل جاتے ہیں اور اس کی وہ نہیں بنتے, پیسز جو ہے وہ اسٹف نہیں رہتے. یہ ہو گیا. ایک اور کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے ناظرین کال ڈراپ. اچھا یہ دیکھ لیں 2 عدد گول ٹماٹر یہ لیے ہم نے, اور ایسے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ہم نے اس میں شامل کر دیے. یہ شامل کر دیے, اور اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالتے ہیں. یہ ہے دھنیا پاؤڈر. پاؤڈر بھی کہتے ہیں نا لوگ, وہ جیسے دوسرا ہوتا ہے. پاؤڈر جو ہے نا وہ دوسرا ہوتا ہے, یہ پاؤڈر ہوتا ہے. 1 ٹی اسپون ڈال دیا ناظرین دھنیا پاؤڈر کا. اچھا, اور کٹی ہوئی لال مرچ آدھی ٹی اسپون. یہ بہت مزہ آ جائے گا آپ کو. یہ اب آپ سوچیں گے سرکے کی بوتل کیوں رکھی ہوئی ہے. وہ میں نے اس لیے رکھی ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ فریش سرکے کا سلاد کیسے بنا سکتے ہیں جو مزیدار ہوتا ہے. وہ آپ ایسے کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے لہسن کے جوے ہیں یہ آپ دیکھ لیں ادھر قریب سے, اگر دیکھنا چاہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا, تاکہ مجھے یہ والا یہ دیکھیں دیگچی سے آ جائیں. رحمت شکریہ. یہ ہم نے جوے جو ہیں یہ اس طریقے سے کاٹ لیے ہیں اس میں. اس کے بعد ہم نے یہ پیاز لینا ہے اور اس کو 4 پیس کرنا ہے اس طرح کر کے. یہ 4 پیس کیا, یہ اس میں ڈال دیا. یہ اس طرح ہم نے رینڈملی کاٹے اور اس طرح ڈال دیے. اسی طریقے سے باقی ڈال دیں گے ایسے اور ایسے. یہ ہو گیا. یہ ہمارا جو ہے نا جو سرکے والا سلاد ہے یہ آپ نے ڈال دیا. 2 سے 3 عدد ہری مرچیں یہ ہم نے ڈنڈی توڑ کے یہ اس میں شامل کی. یہ دیکھ لیں یہ شامل کی, اور حسب ذائقہ نمک اوپر سے شامل کر دیا. یہ خراب بھی نہیں ہوگا. اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا سرکہ. یہ آپ کے دسترخوان پہ ہو نا تو آپ کی ڈھکنا نہیں کھو ہو گیا. پاکستان میں بوتلیں جو بناتے ہیں نا ان کے ڈھکنے نہیں کھلتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں یہ اب میں اس میں پور کر رہی ہوں. اس طرح آپ نے یہ ڈوبا ہوا ہونا چاہیے. ڈوبا رہتا ہوں اس طرح ڈوبا ہونا چاہیے. اور یہ آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم ایسے کر کے لال مرچ جو ہے وہ اس طرح اس میں شامل کر دیں گے. اینڈ دیٹس اٹ. یہ تیار ہے آپ کا کھانے کے ساتھ کھانے کے لیے. دیٹس ریڈی. اس میں ہم نے چمچہ شامل کر دیا. یہ اب آپ اس کو سرکے کے ساتھ انجوائے کریں. اس کے اندر آپ ایک یہ بھی ڈال سکتے ہیں. کیا ہے یہ ناظرین, طاقت چاہیے طاقت. اس میں آپ ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا گرکنز ہوتے ہیں گرکنز, لیکن آپ جو کھیرا ہے اس کو بھی آپ اس میں سرکے میں شامل کر سکتے ہیں. تو ہم اس طرح کریں گے تاکہ اس طرح کے پیس یہ لیے اور تھوڑے سے فاصلے سے اس کو کاٹیں گے تو یہ بھی ساتھ ساتھ فرمنٹڈ مطلب ڈپ ہوئے ہوئے. یہ آپ نے لے کے آپ کا سرکے کا سلاد جو ہے یہ ریڈی ہو گیا. باقی میں کھا لیتی ہوں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں؟ سب ٹھیک ٹھاک, سب خیریت ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپا میں سب سے پہلے آپ کو میلاد النبی کی مبارک دینا چاہوں گا. خیر مبارک. اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کی ریسپی بہت اچھی ہیں. اور اگر آپ ہم 12 ربیع الاول کو اگر آپ اس سے پہلے پلاؤ بنانا سکھا دیں تو بڑی مہربانی. اچھا 12 ربیع الاول کو میں جو ہے نا چنا پلاؤ اور حلوہ جو ہے یہ دونوں بناؤں گی انشاءاللہ. بڑی مہربانی آپ. ٹھیک ہے نا. چنا پلاؤ یا خالی جو پیاز نہیں ہوتا اس کا پلاؤ جو ہے تڑکے والا, مطلب اس میں چنے بھی نہیں ڈالتے.
खाली सिंपल पुलाव बनाते हैं, सही है ना? जी जी, खाला जिस तरह आप बेहतर समझे। देखिए महंगाई भी बहुत है, बगैर चिकन और उसके भी कभी खाना चाहिए, लेकिन इसको कहेंगे तड़के वाला पुलाव, ठीक है ना? तो आज के सवाल का जवाब देंगे कि वो कौन सा लफ्ज़ है जिसे शैतान सुनते ही भाग जाता है? वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है इसमें ग्रामी। जी हजरत उमर फारूक का नाम है। नहीं, हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं आप हमारे साथ? जी जी, मैं हूँ रोजमर्रा की जिंदगी में। जी जी, ताकि शैतान भाग जाता है फिर। तो फिर वो अजान तो नहीं है? नहीं, लफ्ज़ है भाई। माजरत खार, मुझे नहीं पता। अब रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सा लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, ये बताएं। ओके नाज़रीन, चले गए। इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको इतने हिंट्स नाज़रीन देती हूँ, लेकिन आप लोग अपनी दिमाग में ज़ोर क्यों नहीं डालते? ज़ोर डालें इसके ऊपर, ये अल्लाह ताला ने हमें दिया है ज़ोर डालने के लिए। वो कौन सा लफ्ज़ है जिसे शैतान सुनते ही भाग जाता है? और मैंने आपको इतना भी बताया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसको यूज़ करते हैं, उस लफ्ज़ को। तो आप लोग गौर से सुने और गौर करें। अच्छा, ये हमारा जो तरकारी है वो बन चुकी है। इसके अंदर अब हमने जो लौकी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौकी शामिल कर दी, ठीक है? लौकी शामिल हो गई। अब लौकी ने पकना है, ये देखें। अब आपने ये देखें, ये कलर होना चाहिए लौकी का, चेक करें ज़रा, ये कलर होना चाहिए लौकी का। और अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, और ये जो इस तरफ वाला तेज़ चूल्हा है ना, इसके ऊपर मैं रखूँगा। हल्का सा आपने पानी शामिल करना है, ये दैट्स इट। अब ये दरमियानी आंच पे एटलीस्ट 15 से 20, ओहो, ये जो साफ़ करते हैं ना, इसको अगर ऊपर से सही फिक्स ना करें, हाँ अब सही है, फिक्सिंग होती है मेन। हम इसको इधर रखते हैं। सिरके वाला सलाद जो है वो रेडी है। ज़रूर अगर आपसे मिस हो गया तो दोपहर को 4 बजे और रात को 10 बजे जो है शो देखना ना भूलिएगा दोबारा से। उफ नाज़रीन, ज़रा देखें, चेक करें ज़रा कितना गहरा है। ये इतने छोटे वाले, ये देखें, रिस्ट बन गई है कि रिस्ट बैंड पहना हुआ है मैंने। आओ। सो एक अदद कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। इसको हमने अब पकने के लिए लौकी की तरकारी को रख दिया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात? कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हैं? बड़ी ठीक। मुश्किल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 8 महीने बाद मेरी बात हो रही है आपसे। जी जी इतना फोन मिलाया मैंने, इतना फोन मिलाया। आपको पता मैं आपकी कितनी बड़ी फैन थी। जी, बिल्कुल और मेरा बिल्कुल। फोन जब भी कोई उठाता है तो फिर मिलाता ही नहीं है। हाँ, तो अच्छा इतना अच्छा। अफसोस हो रहा है ना कि नाहीद फ्रॉम लाहौर। कैसी है नाहीद जी? अब तो बेहतर हूँ, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आई है इन दिनों में। मैं हर रोज मिलाती रही हूँ नंबर, लेकिन यकीन करें मेरा नंबर उठा के मिला के फिर कट जाता था। मैं बड़ी मुश्किल से मिलाती रही हूँ। ओहो, सो सॉरी नाहीद जी। मेरी बात मिशी से हो जाए। आपकी सारी टिकटों देख के मैं अपना दिल खुश करती रही हूँ। और आज को भी मैंने आपकी टिकटों देखी है, माशाल्लाह इतनी प्यारी बनी हुई है ना। मैं सारी अपनी वो उसमें मैंने ऐड कर दी है। थैंक यू तो थैंक यू। जब आपसे मेरी बात नहीं होती तो मैं वही टिकटोकें देख के खुश होती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये मिलाद नबी की ये जो है इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही है, उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट। आपने भी मुझे याद किया कि नहीं किया? सच्ची सच्ची बताना। हैं? आपने मुझे याद किया कि नहीं किया? बिल्कुल सच्ची सच्ची बताना। मैं जितने भी हमारे स्पेशली जो हमारे शो के साथ जुड़े रहे हैं पुराने कॉलर्स, उन सबको याद करती हूँ। और आप हो गई, रोजीना हो गई जो रावलपिंडी से है उनका ताल्लुक़, फिर मिसेस इब्राहिम हो गई जो मरियम है, और बहुत सारे और कॉलर्स हैं। अल्लाह बख्शे, वो हाजी साहब थे, अटक से कॉल करते थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में। मैंने पूछा तो वो कितने अरसे से आए नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि वो फोटो किए हुए हैं। जी, उनकी वफात हो गई थी। वो हमारे रेगुलर कॉलर थे। मैं वही सोचती रहती थी कि मेरी बात हो, मैं आपसे पूछूं कि उनकी कॉल क्यों नहीं आती है। बस सबसे पहले उनकी कॉल ही सुनते थे। वो वहाँ चले गए जहाँ हम सब ने जाना है।
وہاں ملاقات ہوگی انشاءاللہ ان سے. وہ تو ہے, وہ تو انشاءاللہ سب نے جانا ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال ہمارے اچھے ساتھ جائیں, جس سے بے شک. ہمیں بس ادھر بھی بخشش ہو, خدا ہماری بخشش کرے. بے شک بے شک بے شک. تو یہ بتائیں کہ وہ کون سا لفظ ہے جس سے سنتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے؟ نماز کا. کیا؟ نماز کا نہیں, لفظ ہے. حضرت سلمان کا نام بھی سن کے بھاگ جاتے ہیں وہ. نماز کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں؟ نماز کا تو ویسے ہی وہ دشمن ہے نا, تو لیکن وہ جو حضرت سلمان ہے ان کا نام بھی سن کے وہ بھاگ جاتے ہیں. نہیں, آپ نے ایگزیکٹ نام بتانا ہے کہ وہ کون سا لفظ ہے. اٹس ناٹ نماز. میں نے کتنے دفعہ کہا کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں وہ لفظ بہت یوز کرتے ہیں. زیادہ تو نماز ہی ہے. آپ روزمرہ کون سا لفظ زیادہ یوز کرتی ہیں؟ نماز نہیں ہے میرے خیال میں, تو نماز ہی ہے. نہیں, لفظ نماز تو دیکھیں نماز علیحدہ ہے نا, لفظ کون سا یوز کرتی ہیں ناہید جی؟ اچھا, بس مجھے نہیں یاد آ رہا. چلے کوئی بات نہیں ہے, یاد نہیں آ رہا تو اس کا مطلب آپ یوز نہیں کرتی. پکڑ لیا ہم نے. لیکن نماز تو میں ریگولر پڑھتی ہوں, ویسے اللہ کا شکر ہے کوئی نماز نہیں چھوڑتی میں. نماز میں بھی وہ لفظ یوز ہوتا ہے, اس لفظ کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ چل رہا ہوں. ٹھیک ہے ناہید جی, آپ پورا پروگرام دیکھیے گا, انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو ضرور بتائیں گے کہ کتنا آسان لفظ تھا وہ. اچھا ناظرین, کیونکہ ماشاءاللہ سے مٹھائی بھی ہے, کھجوریں بھی ہیں اور ساتھ میں فروٹ بھی ہے. کھجوریں جو ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کھجور 2 کھانی چاہیے. یہ والی جو ہے نا, یہ کھجی والی کھجوریں ہیں. جو دوسری ہوتی ہے نا وہ شوگر کوٹیڈ ہوتی ہے اور اس میں سرپ کوٹیڈ ہوتی ہے. یہ والی جو ہے یہ بغیر سرپ والی ہے. یہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہیں. جو یہ کھائی, واہ ماشاءاللہ. اور تھوڑی سی برفی بھی کھا لیتے ہیں. ارے شوگر رش ہوگا, مطلب یہ کہ اس سے دماغ تیز چلے گا. کوئی 2-4 انگور بھی کھا لیتے ہیں. پہلے پانی بھی پی لیتے ہیں. واہ, چائے بھی رکھ گئی. اچھا جی, اب ہم نے جانا ہے آپ کو خوبصورت کلام سنانا ہے, اس کے بعد ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے. لیکن اس سے پہلے السلام علیکم ماما, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ دار بھجن کو میرا خاص سلام. اور چلتے ہیں خوبصورت کلام سنتے ہیں. کلام سننے کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک بہت پیارے ینگ ریلیجس اسکالر ہوں گے. ایک فیمیل نعت خوان ہیں, بڑی پیاری سی آواز کی مالک, اور ایک میل نعت خوان ہے, بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک. تو چل کے کلام سنتے ہیں, اس کے بعد وقفے پہ جائیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا. عید میلاد النبی آپ سب کو بہت مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے کلام سنا, اس کے بعد ہم وقفے پہ گئے تھے. وقفے کے بعد ہمارے تینوں مہمان تشریف لا چکے ہیں, اور آج جو ہے تھیم سٹارٹ کی تھی ہم نے ربیع الاول کی حوالے سے. آج کل اور پرسوں 12 ربیع الاول ہے. پرسوں کا شو جو ہے وہ اور زیادہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ الیبریٹ ہوتا جائے گا. لیکن آج کے شو کے لیے ٹیم کا بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت سارا ماحول ہے, اینڈ اٹ ریئلی, اگر آپ اسکرین پہ جتنا دیکھ رہے ہیں اتنا اگر آپ یہاں پہ ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ کتنا ماشاءاللہ سے برکت ہے. تو سب سے پہلے میں تعارف کرانے جا رہی ہوں, ینگ ریلیجس اسکالر ہیں, بہت خوبصورت بولتے ہیں, اور آپ کا بھی کوئی سوال ہوگا تو آپ لوگ کال کر کے ان سے پوچھ سکیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے انوائٹ کیا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان. بہت شکریہ, آپ وقت نکال کے آئے. ویلکم. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اور ناظرین, ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک نعت خوان ہیں آج, جنہوں نے آج کی محفل میں 4 چاند لگانے اپنے کلام سے اور آواز سے. میرے ساتھ موجود ہیں پیاری سی عائشہ صدیق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. نہیں موسٹ ویلکم. آپ نے, وہ کہتے ہیں نا, ہماری طرف سے ایک کوشش تھی اور آپ نے اس کوشش میں اب اپنی خوبصورت آواز سے 4 چاند لگائیں گی. شکریہ, تھینک یو سو مچ. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, ایک خوبصورت آواز کے مالک
نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی آپ کو کلام خوبصورت سنائیں گے. پیارے سے ارسلان اقبال کریمی صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا یہ بتائیں کتنے عرصے سے آپ جو ہے نعت خوانی کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ, ویسے تو بچپن سے ہی نعت پڑھ رہا ہوں میں. میرے والد صاحب خود ایک نعت خوان ہیں, لیکن باقاعدہ شاگردی جو 2008 میں قبلہ سید منظور الکونین شاہ صاحب کی شاگردی اختیار کی, اور وہاں سے سفر جاری ہے ابھی تک. اوکے, ماشاء اللہ, زبردست زبردست. سو آج کے شو میں ناظرین ہمارے جو اسکالر ہیں, ینگ اسکالر ہیں, ان سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کال کر کے پوچھ سکیں گے 051-8094-519 پہ. اور آج کا سوال دوبارہ سے بتا دوں, روز مرہ ہم لوگ یہ لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں, چلیں میں تھوڑا سا چینج کر دیتی ہوں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ کون سا لفظ جو ہے وہ سنتے ہیں, بولتے ہیں جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. میں نے ریکنسٹرکٹ کر لیا تھوڑا سا سوال کو. سو سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی ہمارے پیارے سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب, جو کہ ہمارے ینگ اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ اسپیکر ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی خاص کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا, تھینکس اگین آپ کی پوری K2 ٹیم کا, کہ جنہوں نے آج ربیع الاول کی مناسبت سے اتنا پیارا یہ سیٹ سجایا اور ہمیں اس میں دعوت دی کہ ہم آ کے اس موضوع کے اوپر بات کر سکیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت بیان کرنا, اس پوری کائنات کے اندر اگر آپ تمام ٹاپکس اٹھائیں, سب سے میں سمجھتا ہوں خوبصورت ترین ٹاپک اگر کوئی ہے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو ڈسکس کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ نے جو ولادت کا جو کوسچن پوچھا کہ کیوں خاص ہے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں, ان تمام نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنایا, بے شک سب سے آخر میں بھیجا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت اس کائنات کے بننے سے بھی پہلے کر دی تھی. اب آپ سن کر حیران ہوں گی, وہ اس طریقے سے کہ جب سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے, مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو بنے ہوئے, اس پوری یونیورس کو 25 سے 30 ارب سال گزر چکے ہیں. 25 سے 30 ارب سال. اوکے, اب حدیث میں آتا ہے کہ جس ٹائم یہ کائنات نہیں بنی تو اس سے 1000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو اب 25,000 سال, یہ پھر بھی ہم 1000 سال پیچھے جاتے ہیں, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یاسین جس روح کے ساتھ مخاطب ہو کر پڑھی تھی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی. یعنی جب کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن نبی کریم کا وجود اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کر دیا, لیکن آپ سب سے آخر میں آئے, اور اتنی خوبصورت میں سمجھتا ہوں ایکسٹرا آرڈنری اللہ تعالیٰ نے جو ولادت کی. حضرت آمنہ علیہ السلام کے پاس جب تشریف لے کر آئے, ایک نور جو ہے نمودار ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت حسین ترین چہرہ دیا کہ ایک فرماتی کی روایت میں آتا ہے, کیونکہ ولادت کا موقع آپ نے پوچھا نا خاص کیوں ہے, تو جب آپ چھوٹے سے تھے, پنگوڑے میں تھے, تو آپ کی جب والدہ حضرت آمنہ علیہ السلام جب ان کو باہر لے کر آئیں, نبی کریم آپ کے ہاتھوں میں ہیں, تو آپ ننھے ہیں, چھوٹے سے شہزادے ہیں, تو آپ کی جب انگلیاں موو کی, اپنے ہاتھ موو کیا, تو آسمان میں جو چاند تھا وہ موو کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چاند کو اس وقت کھلونا بنا دیا. تو ایسی خاص ولادت, تو وہاں سے پھر چرچے ہوئے, آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو پالا, آپ کا نام رکھا گیا, اور پورے اس طریقے سے عرب کی سرزمین پر. اور سب سے بڑی بات میں جو آج آپ کو کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو بیان کرنے لگے ہیں, اس میں کیوں تذکرہ آیا آپ کی ولادت کا, تو ابھی آپ تخلیق نہیں ہوا, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا نا دنیا میں, تو آپ کا نکاح کرنا تھا حضرت اماں حوا کے ساتھ نا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نا ان کا حق مہر ادا کریں. وائف کا حق مہر نا نکاح کے لیے ادا کیا جاتا ہے, جی جی. تو وہ حق مہر ہم نے جو ہے سن رکھا ہے کہ نکاح کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کو حق مہر دینا پڑتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو بالکل خالی ہاتھ آیا ہوں, سب سے پہلا شخص ہوں, کوئی ایسا چیز دینے کے لیے نہیں, تو میں کیا اپنی وائف کو حق مہر میں کیا دوں. تو اس صحیح حدیث میں آپ بیان کروں, روایت میں جو آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی نسل میں جو میرا آخری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, میرا پیارا جو حبیب مصطفیٰ آئے گا, آپ ان کے اوپر درود پڑھ دیں, یہی آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا. تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ تمام انبیاء کرام کو ان سے پہلے بھی کیا, تو میں سمجھتا ہوں اس لیے آپ کی ولادت جو ہے بہت ہی خاص ہے. ماشاءاللہ, زبردست آپ نے ایکسپلین کیا, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو سننے کو ملتی ہیں, لیکن اس کی ایکسپلینیشن جو ہے نا سننے میں اور ایکسپلین کرنے میں فرق ہوتا ہے. تو ناظرین آپ کا بھی کوئی اس طرح کا سوال ہے, آپ کو تھوڑا سا کوئی دقت ہے, تو آپ لوگ کال کر سکتے ہیں 051-8094-519 پہ. اب کیونکہ ہماری محفل جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے,
تو میں چاہوں گی ہماری جو عائشہ صدیق ہے، پیاری سی جو نعت خوان ہے، آپ کون سا کلام سنا رہی ہیں عائشہ؟ میرے دل میں ہے یاد محمد. پلیز. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا. میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، ناخدا جب میرے ہیں محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم. جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل کے، بن گیا ہے یہ سینہ مدینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی
याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह भाई, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, बहुत प्यारा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब मिला, तो इससे क्या मुराद है? देखिए, जितने भी अंबिया कराम हैं, अल्लाह ताला ने ना उनको मुख्तलिफ नाम दिए, लक़ब दिए। सबसे आला तरीन जो आपका लक़ब रहमतुल लिल आलमीन कुरान पाक में हम देखते हैं ना, इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने आपको क्यों दिया। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिस तरह भी आपने फरमाया। तो अब अल्लाह ताला ने ये सिर्फ एक वर्ड का जिक्र नहीं किया, यानी आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत कहा। क्यों, वाई? इसमें ये बताना मकसद था कि ये जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक है ना, ये जस्ट इस दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए नहीं, बल्कि वो मखलूक़ात कि जो हमें नज़र नहीं भी आती, उनके लिए भी रहमत है। अब वो कैसे, मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। आप इस दुनिया के अंदर इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, एनिमल्स, हैवानात, नबातात, जितने भी चरिंद परिंद ये बाहर आप देख रहे हैं, जितने भी पौधे दरख्त, इन सब के लिए वो वाक़यात है, मौजज़ात हैं कि कैसे वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बात किया करते थे। अच्छा, दैन जो हमें हस्तियाँ नज़र नहीं आती, जो मखलूक़ात नज़र नहीं आती, जब आपने मेराज का सफ़र किया, जब आप बाकी प्लैनेट्स पर गए, बहुत सी मखलूक़ात अल्लाह ने हिडन रखी हैं, हमारी आँख में वो जिसारत ही नहीं कि वो हम देख सकें, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको लाइव दुनिया के अंदर जन्नत और जहन्नुम भी दिखाई जाकर, मेराज की रात, सारा कुछ। तो आपकी जो रहमतुल लिल आलमीन है, ऑल द यूनिवर्स के लिए है। अल्लाह ने जो रहमतुल लिल आलमीन का, रहमतुल लिल दुनिया भी हो सकता था कि यहाँ के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि आलमीन के लिए आप रहमत हैं, कि आपकी जो शख्सियत तालीमात हैं वो उस कुर्रे अर्ज़ के ऊपर जहाँ जहाँ अल्लाह ताला की खुदाई होगी, वहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई होगी। तो हम लोग जो है, हम लिमिटेड सोचते हैं कि शायद जो है आपकी रहमत ने इस दुनिया को घेर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जानवर के हवाले से जिस तरह मैंने बात की, मैं आपको वाक़या भी बताता चलूँ इस रबीउल अव्वल की मुनासबत से जी, कि आप गुजरे, आपने देखा कि एक शिकारी ने एक हिरन को कैद कर रखा है और वो रो रही है। तो आप जब पास से गुजरे तो आपने जब उससे मुखातिब हुए देखा कि, तो उसने नबी करीम से ये दरख्वास्त की कि शिकारी ने मुझे पकड़ा है और मेरे मासूम नन्हे बच्चे फलां पहाड़ी पर हैं और वो जो है भूखे हैं, तो अगर मुझे थोड़ी देर के लिए जो है मोहलत दी जाए कि मैं जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊँ। उस हिरनी ने नबी करीम से फरियाद की। तो आपने शिकारी से कहा कि इसे थोड़ी देर के लिए जाने दो, जब, क्योंकि ज़ाहिर है जिसने सलमान अलैहिस्सलाम तमाम जानवरों की बोलियाँ समझते थे ना, तो अल्लाह ताला ने आपको तो सैयदुल अंबिया बनाया है, तो आप भी हर जानवर की बोली समझते थे। तो उसने कहा कि मैंने इसे पकड़ा, शिकारी ने कहा ये तो वापस नहीं आएगी, क्योंकि निकला हुआ तीर, गया हुआ शिकार कभी वापस नहीं आता। तो लेकिन आपने गारंटी दी कि नहीं वापस आएगी, इसने मुझसे कहा है, ये गुजारिश की है, ये मुझसे फरियाद की है। तो उसने कहा ठीक है। वो गई, हिरनी, दूध पिलाया, अपने साथ नन्हे दो बच्चे भी लेकर आई, शाम का वक्त ढल रहा था, वहीं इंतज़ार कर रहे थे, और वो आई और उस शख्स ने, उस शिकारी ने मंजर जब देखा तो वह हैरान हो गया इस बना पर कि जो वादा करके गई थी नबी करीम से, तो उसने कहा कि मैं इसे आज़ाद करने का ऐलान करता हूँ। तो उसके बच्चों के साथ उस हिरनी को जो है आज़ाद कर दिया। तो आपकी रहमत देखिए कहाँ कहाँ तक पहुँचती है, जानवरों के लिए आप रहमत हैं कि नहीं। तो इसी तरीके से ये तो एक लिविंग थिंग चीज़ की बात है ना। मैं आपको बताऊँ कि नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो बेहिसी चीज़ें हैं, लकड़ी के अंदर हिस्स नहीं है, लेकिन आपके ज़माने की वाक़या आता है मस्जिद नबी का, कि आप जो है बैठे हैं एक मिंबर पर, सतून हनाना जिसे हम कहते हैं, टेक लगा कर बैठे हैं, वो लकड़ी का दरख्त का तना है, जो कि आज भी इस वक्त रोज़े रसूल में रियाजुल जन्ना में मौजूद है, बिल्कुल आज भी मौजूद है। अगर आप हज उम्रे पे जो लोग जाते हैं जानते हैं, देखा होगा कि वहाँ पर सतून हनाना आज भी है। तो वो एक ऐसी बेहिसी चीज़ है। जब अच्छा हुआ इस तरह के आप ख़िताब उसके ऊपर बैठ के किया करते थे, तो किसी साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम आपके लिए ना लकड़ी का एक और मिंबर बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये पुराना हो गया, जो भी सो ऑन जो वजह रीज़न थी, आपने इजाज़त दे दी। अगला जब जुम्मा आया तो आप उस नए मिंबर पर, जब लकड़ी के मिंबर पर जाके बैठे, तो इस सतून हनाना जो था, इसने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ हदीस के अंदर आता है, क्योंकि सहाबा किराम तमाम महफिल में बैठे थे, तो उन्होंने खुद सुनी कि इसे रोने की आवाज़ आ रही है। एक दूसरे को देखे कौन रो रहा, नहीं पता चला। तो आप उस पुराने मेंबर से, नए मेंबर से उतरे, उस पुराने मेंबर पर जाकर हाथ फेरा, सहाबा किराम से कहा कि ये जो पुराना मेंबर है मेरा, जो सतून हनाना, ये मेरी जुदाई में रो रहा है। मैंने उसको बैठ कर मैंने जो है खिताब दर्ज दिए हैं, तो जब मैं इससे अलग हुआ हूँ तो ये मेरी जुदाई में रो रहा है। तो मैंने इससे कहा कि मैं तुझे दुआ देता हूँ कि दुनिया में अल्लाह ताला तुझ पर फल लगाए, क़यामत तक के लिए हो, या जन्नत की कोई दुआ दूँ। तो सहाबा किराम से कहा कि सतून हनाना ने मुझसे जन्नत मांग ली है, क़यामत के दिन ये जन्नत में जो है अल्लाह ताला से रखेंगे। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये एक बेहिसी चीज़ थी, लेकिन ऐसी नबी करीम से मोहब्बत थी, तो आप रहमत उसके लिए भी बन गए। तो आज भी वो रियाजुल जन्ना में नसब है, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है जन्नत में नबी करीम का सतून हनाना को वहाँ पर जो है एक किस्म का पड़ोस और साया अता फरमाएंगे। तो ये आपकी जो रहमतुल आलमीन ने आपने सवाल किया, इस तरह मैं अगर वाक़यात सुनाना शुरू करूँ तो वक्त ख़त्म हो सकता है, लेकिन आपकी शान मुबारक और आई थिंक कि आपके रहमतुल आलमीन क़यामत तक बयान नहीं हो सकता। क़यामत तक बयान, बेशक। ये अभी आपने कहा कि ज़ाहिर है इतना
बड़ा लक़ब जो है रहमतुल्लिल आलमीन। तो जानवरों के हवाले से आपने अभी एक वाक़या बयान किया, तो हमारे मुल्क में जानवरों पे चाहे कोई भी पालतू होते हैं अदरवाइज़, तो फिर उन पे इतना जुल्म क्यों होता है? देखिए यही बात है क्या ना ये कि इनको नॉलेज नहीं है लोगों को इस हवाले से? देखिए उलमा का काम है, स्कॉलर्स का काम है, हमारे तालीमी अदारों का काम है कि आपकी सीरत बचपन से पढ़ाई जाए, उन बच्चों की तरबियत में हिस्सा डाला जाए कि जानवरों में डॉग्स हों, कैट्स हों, कोई भी एनिमल हो, उसके साथ आपने, बल्कि पाकिस्तान और ये शायद आई थिंक इंडिया चंद बरसगीर के कुछ ममालिक हैं, यूरोप कंट्रीज़ में, अमेरिका में आई थिंक शायद इंसानों से ज़्यादा जानवरों की केयर होती टर्की में है। आप देखें, टर्की में उन्होंने उनके जब बारिश होती है तो उनके ये भी इजाज़त है कि वो दुकानों में आके या जो एरियाज हैं उधर आके अंडर अपने शेड्स आप उनको को रखा जाए। एग्जैक्टली। तो ये वहाँ पर उनको देखें इस चीज़ के एजुकेट किया गया ना, उन्हें बताया गया जो हमें इस्लामी बतौर हमें पता होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जुल्म होता है। इसकी सजाएं क्या हो सकती हैं? अगर पाकिस्तान में जितना जुल्म जानवरों पे, देखिए इंसानों पे तो होता है चलें, लेकिन जो बेजुबानों पे पाकिस्तान में होता है वो तो आप मतलब जहर दे देते हैं, उनको गोली से उड़ा देते हैं, पत्थर बच्चे मार रहे होते हैं, मतलब आपने देखा ही होगा। इसका क्या नतीजा होगा? देखें इसमें असल में ना इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं ना, इदारों की भी कमज़ोरी है कि उन्होंने उनके लिए जानवरों के लिए जो चलें सड़क पे फिर रहे हैं, अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं पब्लिक को, जो मेन जो इशू होता है कि हमें नुकसान, तो उनके लिए जानवरों के लिए क्या उन्होंने बंदोबस्त किया है? ऐसे ही उनको ऐसे ही छोड़ दिया कि वो किसी पे भी हमला कर, उनके लिए एक पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं बनाया गया। इसके आफ्टर मैथ मतलब इसके असरात होते हैं कि आप जानवरों पे जो कौमें जुल्म करती हैं उसके सज़ाएं क्या हो सकती हैं? सज़ाएं हदीस में आया, बुखारी की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक औरत थी, तहज्जुद गुजार भी है, नमाज़ भी पढ़ती है, इबादत भी करती है, बारिश का समा था, एक बिल्ली आई, उससे पनाह नहीं दी, भूखा रखा, उसको कैद कर दिया, बारिश हो रही थी, वो भीगी, सर्दियों का मौसम था, उसको कैद किया, भूखा पिंजरे के अंदर मार दिया। आपने कहा कि जहन्नुम की आग में जाएगी वो औरत, जहन्नुम की आग में बड़ी जाएगी बात वो। है नाज़रीन, गौर से सुने ज़रा, ठीक है, तो ये हम कैसे समझ सकते हैं कि जो है हम जानवरों के साथ ये जुल्म करेंगे तो अल्लाह हमारी यूनो के एक चूंटी जो हमारे पाँव के नीचे आएगी ना, ये खुदा ताला की रहमत है कि हम बचेंगे। अगर अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत हिसाब किया ना, कोई बंदा शख्स कहे, बेशक अल्लाह ताला अदल व इंसाफ करने वाला है, लेकिन अगर अल्लाह ताला हमारे पाँव के नीचे आई हुई चूंटियाँ जो हम ज़िंदगी भर मसल देते हैं, अगर उसका हिसाब अल्लाह ताला ने ले लिया तो शायद हमारी बख्शिश भी ना हो। इतनी नाजुक बात है। तो हम बड़े बड़े जानवरों को तो आप छोड़ देना जो हमके साथ जुल्म करते हैं, मारते हैं, चाहे कोई भी चरिंद परिंद हो, शिकार करते हैं चीज़ें, ये सब इस्लाम ने इसने इजाज़त नहीं दी। इस्लाम ने जंग के दौरान दरख्त काटने की इजाज़त नहीं दी, तो आम हालात में जानवर को मारने की देगा। दरख्त भी जो है वो जानदार होते हैं, उनमें जान होती है, और पाकिस्तान में दरख्त काटना ऐसा ही है, रोड बनाने के लिए, हाउसिंग स्कीम्स बनाने के लिए, आप देखें लोगों ने कितने कितने बड़े तनावर दरख्त जो है उनको, मैं तो कहूँगी शहीद ही किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो ऑन दिस नोट आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। अताउल्लाह शाह बुखारी साहब, हमारे जो अगले नात ख़्वान हैं अरसलान इकबाल करीमी, आप कौन सा कलाम सुना रहे हैं? जी मैं अलहाज मोहम्मद ज़हूरी रहमतुल्लाह अलैह का एक लिखा खूबसूरत कलाम है अहमद के हवाले से, वो आपको सुनाऊंगा। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला
رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں، نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا، بہت پیارا۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا سوال تھا جس میں بہت کم لوگوں نے حصہ لیا، وہ تھا کہ وہ کون سا لفظ ہے جسے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں، یا پھر وہ کون سا لفظ ہے جسے روزمرہ ہم لوگ بہت زیادہ اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہے بسم اللہ از دا رائٹ آنسر، جسے شیطان بھاگ، اس لیے کوکنگ کرتے ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سو یہ صحیح آنسر تھا۔ اور اب جو ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بے شمار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں، ان میں سے سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ کون سا ہے؟ دیکھیں، اگر میں ایک لفظ میں جواب دوں نا شارٹ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن پاک۔ اور اگر اس کی ایکسپلینیشن میں جائیں تو قرآن پاک کیوں، وائی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو معجزات دیے، تو آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ویسے تو بے شمار معجزات اس وقت کے جو لوگ تھے جب چیلنج کیا کرتے تھے نا، جس طرح کہ ابو جہل نے اپنے ہاتھوں میں بند کنکریاں پکڑی اور آپ کو آ کے آزمایا کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا اگر آپ بتاؤ میرے مٹھی کے اندر کیا چیز ہے، تو آپ نے نہیں کہا کیا چیز ہے، بلکہ جو مٹھی کے اندر بند کنکریاں تھیں نا، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، شہادت دی تھی کہ اللہ کے رسول ہیں سامنے، بے شک، ٹھیک ہے، لیکن بس وہ کہتے ہیں کہ بدبخت تھا، اس کے نصیب میں نہیں تھا، دل پہ مہر تھی۔ تو یہ تو وہ معجزات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھائے، پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، بے شمار قرآن پاک میں ہیں۔ لیکن بذات خود دیکھیں، جب ایک قوم سامنے تھی نا تو اس کو معجزہ کر کے دکھایا جا سکتا تھا۔ آج حضور علیہ السلام اس دنیا سے جب جانے کے بعد، اگر آج کی ٹرم میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم پوچھیں کہ کون سا معجزہ، ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا، لیکن معجزہ ایسی چیز ہے جو قیامت تک کے لیے جانا ہے، تو وہ قرآن پاک ہے سب سے بڑا معجزہ۔ اور وہ ایسے کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں، 10 صفحات کی بھی کیوں نہ ہو، آپ اس کتاب کو ایگزیکٹلی بالکل حفظ نہیں کر سکتی، یاد نہیں کر سکتی، کہیں نہ کہیں آپ اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی، آپ بھول جائیں گی۔ قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے کہ 30 سپارے، 500 صفحات مشتمل، عربی، چاہے دنیا کے خطے میں رہنے والا کوئی بھی بولنے والا بچہ ہو، کوئی بھی لینگویج ہو، قرآن پاک حفظ ہو جاتا ہے۔
بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایگزیکٹلی الحمدللہ سے لے کے والناس تک یاد ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے معجزہ رکھا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں, حافظ قرآن کے دلوں میں سما جاتا ہے. میں خود حافظ قرآن حفظ کیا, تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے. حالانکہ ہم جو ہے یہاں پر ہم نان عربک ہماری لینگویج ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی یہ عظمت ہے, اور یہ اللہ کا نبی کا یہ معجزہ ہے کہ وہ جو ہے ہمارے دلوں میں جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے. کسی نے پوچھا نا کہ قرآن پاک کتنا بڑا ہے اور کتنا چھوٹا ہے, اس کے بارے میں بتایا جائے, تو بزرگ نے کہا کہ بڑا اتنا ہے کہ اس قرآن پاک کے اندر اس پوری کائنات کے تمام علوم, تمام سائنس, تمام چیزیں, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے کہ وہ جتنے بڑے بڑے اسکالرز آئے ہیں آج تک پورا قرآن پاک اس طریقے سے بیان نہیں کر سکے. اتنا عظیم ترین کتاب ہے, اور چھوٹا اتنا ہے کہ وہ ایک ننھے معصوم بچے کے دل میں سما جاتا ہے. بے شک. تو آپ اندازہ لگائیں یہ آپ کا معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیلنج کیا کہ فاتو بمثلی, جب کافر آتے تھے نا, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب قرآن پاک نازل ہوا, کہتے تھے کہ ہمیں جیسی لے کر آئیں گے, آپ کہتے ہو کہ یہ معجزہ ہے تو ہمیں جیسی کتاب لے کر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ جیسی کتاب تو دور کی بات ہے, کوئی ایک سورت آیت لا کر دکھاؤ. اور یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے, جتنے بھی آئیں گے ہم لوگ بھی چلے جائیں گے, دنیا چلی جائے گی, قیامت تک کے لیے, قیامت تک ایسا قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی ایک شخص ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے گا. یہ معجزہ ہے, یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا یہ اسی کا جواب تھا کہ سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن مجید ہے. بہت شکریہ, بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا. اور میں پوچھنا چاہوں گی آپ دونوں سے کہ آپ دونوں کو کلام اکٹھے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, ابھی تو کوئی تیاری نہیں کی. پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں, ابھی نہیں پڑھ سکتے. جی جی. تو آپ اب مجھے اینڈ میں کچھ سلام بھی نہیں اکٹھے, اچھا تیاری کرنی پڑتی ہے. تو میں چاہوں گی آپ کوئی 1.5 منٹ کا اگر کلام سنانا چاہیں تو وہ سنا دیں, پھر اینڈ میں آپ سے سن لیں گے, ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سنا دیں. بہت بہت شکریہ. آج کے ناظرین خوبصورت جو محفل ہے اس کا آنیسٹلی بتا رہی ہوں بالکل پتہ بھی نہیں چلا. سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. کوئی اچھا سا چھوٹا سا پیغام جلدی سے دینا چاہیں گے؟ پیغام دیکھیں بہت ضروری تھا اس موقع کی مناسبت سے, جو میں سمجھتا ہوں کہ دینا جو ہے ضروری ہے. ہم لوگ آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن ہم آپ کی تعلیمات کے حوالے سے نا بہت پیچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے نا پریکٹیکلی مسلمان نہیں بن پائے. کلمہ رسول تو پڑھتے ہیں لیکن نہیں کر پائے. کوئی ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم اس کے لیے ایسا دل میں غبار اور حسد کی آگ رکھتے ہیں کہ ہم اس سے مقابلہ کرتے ہیں. کوئی زیادتی کرے تو ہمیں معاف کرنے کی پریکٹس بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم جس نبی کے امتی ہیں نا, تو آپ نے ایسے مشکل حالات میں کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا فتح مکہ کے موقع پر, مطلب بچوں تک کے ایسے ظلم ہوئے, لیکن آپ نے ایسا جو ہے معاف کرنے کا نظام بتایا کہ جو سوچا نہیں جا سکتا. تو ہم لوگ تو کوئی پتھر ہی مار دے, کوئی گالی دے دے, کوئی فیملی میں آؤٹ آف فیملی ہمارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہو جاتے ہیں, ہمارے دل کے اندر نفرت آ جاتی ہے اس بندے کے لیے, یو نو. تو یہ ہم اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج یوتھ کو بھی یہ پیغام میں دینا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ذات مبارکہ کو ہم پکڑیں. آپ دیکھیں اب یہ ربیع الاول میں بھی دیکھ رہا تھا جو آپ نے سر نالین وغیرہ لکھا ہوا ہے, اکثر لوگ بیچز لگاتے ہیں, نالین لگاتے ہیں. وائی؟ اس لیے کہ وہ آپ کا نقش ہے نا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں مبارک کا جو ہے وہ ایک شیپ ہے, ایک ڈیزائن ہے, ایک سٹرکچر ہے, اسے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاؤں کا وہ ایک ڈیزائن ہے. حالانکہ وہ ریئل میں نہیں ہے کہ آپ کا پاؤں یا ہمارے پاس وہ آج موجود ہو, ہے تو صحیح ٹرکی میں اس وقت بھی نالین مبارک موجود ہے, لیکن ہم نے وہ بیچ بنایا, اس سے عقیدت کی, اس سے محبت کی, کس لیے کہ حضور کا پاؤں ہے. تو آپ کے وجود میں آپ کی سب سے اعلیٰ ترین چیز آپ کے لبوں کے درمیان میں زبان ہے کہ جس سے آپ نے حدیثیں بیان کی ہیں, تو اس کو ہم نے کتنا عمل کیا ہم لوگوں نے. تو یہی آج کا پیغام ہے انشاءاللہ. کوشش ہے ناظرین. تو 1 منٹ کا آپ سنا دیں جب تک ناظرین. آج کی جو ڈش ہے لوکی کی ترکاری, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین جو سبزی ہے وہ پمکن یعنی گھیا جو کدو ہے, لیکن یہ کدو کی ہی فیملی میں سے ہے. تو آج اس کی ترکاری بن گئی. تو میں چاہوں گی کہ 1 منٹ کا آپ کلام سنا دیں اور پھر اینڈ میں آپ سنائیے گا. ہمارے ارسلان اینڈ میں آپ سنائیے گا. جی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں سارے
ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو افلاک پہ تو گم بدے خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گم بدے خضرا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ناظرین, آج کی ڈش بھی ریڈی ہو چکی ہے, وقت بالکل ختم ہو گیا, لیکن اس خوبصورت محفل کی کنٹینویشن جو ہے وہ انشاءاللہ کل ہوگی اور پرسوں پھر انشاءاللہ 12 ربیع الاول ہے. سو آج کی ڈش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے. لوکی کی ترکاری ضرور بنائیے گا اور اپنے مہمانوں کو بھی انشاءاللہ ابھی ٹیسٹ کروانی ہے, لیکن اس سے پہلے ذرا خود بھی ٹیسٹ کر لوں کہ کیسی بنی ہے. بہترین آئے گا. اوہ ہو آپ کی یہ بن گئی ہے. ساتھ میں اس کے جو سرکے کا اچار ہے وہ بھی پیاز, لہسن اور ہری مرچ کا, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ضرور بنائیے گا. دوپہر کو 4 بجے آج اور رات کو 10 بجے آج کی جو خوبصورت محفل ہے اس کو آپ دوبارہ سے دیکھ سکیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے پیارے مہمانوں کا. عائشہ صدیق آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ. اور اینڈ میں جو ہے ارسلان اقبال آپ سے سنیں گے. اینڈ میں کون سا کلام سنائیں گے؟ پیر نصیر الدین صاحب کا ایک تضمین لکھی ہوئی ہے اعلیٰ حضرت کے کلام پہ, اس کا آپ کو چند وہ سنائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ لوگوں کو آپ بھی لے لیں. اور ناظرین انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل کا شو آپ نے نہیں مس کرنا. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. یہ آپ بھی منہ میٹھا کریں کھجور سے. اور کل بھی ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان ہوں گے, آپ لوگ ہوں گے, اور یہ خوبصورت محفل جو ہے یہ جاری و ساری رہے گی کل. تو انشاءاللہ آپ سے کل ملتے ہیں. آج کی محفل میں ٹیم کا, سب کا ونس اگین بہت بہت شکریہ اتنی خوبصورت جو ہے محفل سجانے کا. کل انشاءاللہ ملیں گے صبح 9:30 بجے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. اور کلام سنائیے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا, واہ کیا جود و
ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا